سفید موتیا کے حوالے سے ہمیشہ سے ایک روایتی علاج ہوتا رہا ہے. 10 سے 12 منٹ میں یہ آپریشن کرتے ہیں. آنکھ کے اندر کوئی ہم سٹچ نہیں لگاتے, کوئی انجیکشن نہیں لگاتے, ٹانکے کوئی نہیں ہے. کوئی ٹانگا نہیں ہے. اگر آپ کے پاس مشین اچھی نہیں ہے تو آنکھوں کا آپ علاج نہیں کر سکتے. سب سے زیادہ جو ایکوپمنٹ ریکوائرڈ ہوتا ہے وہ آئی کی اسپیشلٹی میں ہے. ہمارے پاس کافی قسم کے لیزرز ہیں اور ڈیفرنٹ پرپس کے لیے یوز ہوتے ہیں. گورنمنٹ کے پاس یہ مشینیں ہیں؟ نہیں, گورنمنٹ پہلے تو ریفریکٹیو سرجری پرووائڈ ہی نہیں کرتی. کیا یہ مشینیں باہر دستیاب نہیں ہیں, مطلب یورپ, امریکہ؟ انگلینڈ سے, یو ایس, گلف کنٹریز سے وہ آتے ہیں, ہمارے سے پروسیجر کرواتے ہیں. یہ ہے کہ ادھر ہائیلی ایکسپینسو ہے یہ پروسیجر, بہت ہی ڈبل ٹرپل سے بھی زیادہ ہے. ان مشینوں کے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ یہ لے بھی لیں اور کوئی آپریٹ کرنے والا سرجن نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اعلیٰ, آئی کے ہسپتال میں اگر آپ کو بورڈ نظر آئے کہ یہ آئی کا ہاسپٹل ہے تو وہاں پہ صرف ڈاکٹر کی موجودگی ضروری نہیں ہے, بلکہ وہاں پہ کچھ مشینیں ایسی ہونی چاہیے جو کہ جدت کے حامل ہو. وہ مشینیں کہاں پہ اس کی دستیابی ہو سکتی ہے, یا وہ کون سا ڈاکٹر ہو سکتا ہے جو ان مشینوں سے کام بھی لے سکے, آج آپ کو دکھاتے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نعیم صاحب. سفید موتیا کے حوالے سے ہمیشہ سے ایک روایتی علاج ہوتا رہا ہے, اور یہ میرے خیال میں ان لوگوں کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ ایک مشین آپ نے خریدی ہے جو کہ بہت زیادہ مہنگی ہے. سفید موتیا کا علاج اب جدید انداز میں ہوگا, تھوڑا سا بتائیں گے جی آپ؟ پہلے جب ہم سفید موتیا کا آپریشن کنونشنل طریقے سے کرتے تھے تو اس میں ایک تو آنکھوں میں سٹیچز آتے تھے, لیکن اب یہ فیکو ایک لیٹسٹ ٹیکنیک ہے. پھر اس میں یہ آرٹلی فیرس کی جو مشین ہے یہ فیکو میں سب سے بہترین مشین ہے. آلدو کہ اس کی پرائس زیادہ ہے بٹ سٹل مریض کے لیے اس میں فائدہ بہت زیادہ ہے. ہم 10 سے 12 منٹ میں یہ آپریشن کرتے ہیں. آنکھ کے اندر کوئی ہم سٹچ نہیں لگاتے, کوئی انجیکشن نہیں لگاتے, ٹانکے کوئی نہیں ہے, کوئی ٹانگا نہیں ہے, اور مریض نیکسٹ ڈے ہی بالکل ٹھیک ہوتا ہے. تو وہ جو آپریشن پہلے ہوتے تھے اور مریض کافی 40 دن تک سیدھا لیٹا رہتا تھا اور کافی اس کو پرہیز کے حوالے سے کافی چیزیں ہوتی تھیں, تو الحمدللہ ابھی اس میں نہیں ہے. یہ مشین سوئٹزرلینڈ کی؟ یہ سوئٹزرلینڈ میڈ ہے, آرٹلی فیرس. آرٹلی کی بھی اس میں جو فلی لوڈڈ مشین ہے یہ والی ہے. اس کے ساتھ ہم ریٹینا کی بھی آپریشن کرتے ہیں. جو پیچھے آنکھ کے پردہ ہوتا ہے ریٹینا جس کو بولتے ہیں, وہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ ایک سرجری ہے جس میں کافی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. اس کے لیے بھی یہ سب سے بہترین مشین ہے. تو ہم صرف فیکو کی سرجری نہیں, اس کے ساتھ ریٹینا کی سرجری بھی کرتی ہیں. تو ریٹینا ورلڈ وائڈ ایک ایسی سرجری ہے جو کہ بہت زیادہ, جس میں ایکوپمنٹ کافی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اور مشین بھی آپ کو اچھی کوالٹی کے چاہیے ہوتی ہے. تھوڑا سا ناظرین میں آپ کو بتاتے چلوں کہ مہنگی مشینیں ہیں, لیکن یہ بھی کہ سیفٹی بہت زیادہ ہے. صحیح, نہ اس میں ٹانکے ہیں, نہیں نہ اس میں کوئی انستھیزیا ہے. جی آپ اپنی آنکھوں کو موومنٹ دے سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ 10 منٹ کے اندر ڈاکٹر صاحب آپ کے سفید موتیا کا علاج کریں گے. مشینوں کی لاگت کے حوالے سے جب میں ڈاکٹر صاحبان سے پوچھنے کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ آپ کو کوالٹی علاج چاہیے, تو پھر ذہن میں یہ رکھیے کہ آپ کی آنکھ بہت قیمتی ہے, پیسے اس کے سامنے کوئی قدر نہیں رکھتے.
جی ناظرین، آپ دیکھتے ہیں ڈاکٹر نعیم صاحب کے ساتھ ہوں، جو کہ آئی لیزر اینڈ ریٹنا سینٹر کے ہے نام سے ایک آئی سیٹ اپ چلا رہے ہیں. یہ جہاں پہ جو مشینیں پڑی ہوئی ہیں اس کی لاگت کروڑوں میں ہے، اور یہ میں اس لیے اناؤنس کر رہا ہوں کہ جو مشینیں یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں انتہائی مہنگی، اس کو آپریٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ مشینیں جہاں پہ ہو اس کو کوئی آپریٹ بھی کر سکتا ہو. میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر نعیم صاحب اس حوالے سے اس چیز کو آپریٹ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کو رکھنے کا جو پروٹوکول ہے، جو کہ موسم ہے، وہ 24 گھنٹے یہاں پہ کیسی چل رہا ہوتا ہے، جو کہ انتہائی اہم ہے. ڈاکٹر نعیم صاحب بہت بہت شکریہ. ایک پروگرام آپ کا اور بھی چل رہا ہے 9 سیکنڈ کے حوالے سے، اسمائل پرو کے حوالے سے، تھوڑا سا مزید اس میں کچھ آپ بتائیں گے؟ اسمائل پرو ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے ہم ابھی ان مریضوں کا جن کا وہ کرائٹیریا پورا ہوتا ہے گلاسز ریموول میں، تو اس کو ہم ایک بہترین طریقے سے ابھی کرتے ہیں، بہت ہی شارٹ ٹائم میں. اس میں ہم کوئی فلیپ وغیرہ نہیں بناتے، ایک لینٹیکیون نکال دیتے ہیں اور پیشنٹ نیکسٹ ڈے سے بالکل ٹھیک ہوتا ہے. یہ ہمارا ایک بہت ڈریم تھا کہ یہ مشین ہمارے پاس ہو، تو الحمدللہ بھی اویلیبل ہے. تو ہم سارے ان پیشنٹس کا جن کو پینٹا کیم نارمل ہو، ایج ٹھیک ہو، تو ہم سب ان کا ابھی بڑی ایزیلی کرتے ہیں. ڈاکٹر نعیم خٹک صاحب ہیں. خٹک صاحب تھوڑا سا بھی بتا، آپ کے جو بھائی ہیں ماشاءاللہ سارے تعلیم یافتہ ہیں، یہ کوئی کریز ہے یہ چیزیں رکھنا، اس کو استعمال کرنا اور آئی کے حوالے سے خدمات انجام دینا بڑے عجیب انداز میں، یہ کیا ہے؟ کوئی کریز تو آپ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ہے کہ چونکہ ہمارا یہ فیلڈ ہے، اور دوسرا یہ کہ جو بھی بندہ جو بھی کام کرے اگر وہ اپنے فیلڈ میں ایکسیلنسی کے ساتھ کرے، دیٹ شوڈ بی دی پرپز. اب یہ نہیں کہ میں آئی کو تو کر رہا ہوں لیکن میں انویسٹمنٹ یا جو بھی میرا شوق ہے وہ میرا کنسٹرکشن میں ہے، تو دیٹ ڈزنٹ میچ. جو بھی بندہ اپنا کام کرے اس میں ہائی لیول کی ایکسیلنسی کے ساتھ کرے. تو یہ میرا پیشن ہے، شوق بھی ہے، ڈریم بھی ہے کہ میں اپنا جو کام ہے میں اس کو ٹاپ لیول ایکسیلنسی پہ کروں، اور یہ آبویسلی بہت زیادہ میرا یہ شوق ہے. ڈاکٹر نعیم صاحب بہت بہت شکریہ. آپ سے اور بھی باتیں کروں گا، تھوڑا سا مختصراً بتاؤں گا کہ پشاور میں بہت بڑے ہاسپٹلس ہیں جہاں پہ علاج یقین کریں اس کا نام آیا تو آپ کو ترتلی مر جاتی ہے کہ یار اس کی فیس کون دے گا. وہاں پہ بھی اگر یہ مشینیں کہیں پہ اویلیبل ہو تو پڑی ہوئی ہیں، کوئی بندہ اس کو آپریٹ نہیں کر سکتا. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے آپ؟ ایسے ہی ہے؟ نہیں، پہلے تو یہ مشینیں وہیں پہ اویلیبل نہیں ہیں. نہیں، یہ کہیں بھی ایسے سینٹر اکراس پاکستان ان سرجنس کے پاس ہیں جن کا وہ پرسنلی وہ یہ پروسیجر کر سکتے ہیں اور ان کا پیشنٹ بھی ہے، تب وہ جا کے کر سکتے ہیں. ادروائز ان مشینوں کے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ یہ لے بھی لیں اور کوئی آپریٹ کرنے والا سرجن نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے. گورنمنٹ کے پاس یہ مشینیں ہیں؟ نہیں، گورنمنٹ پہلے تو ریفریکٹیو سرجری پرووائڈ ہی نہیں کرتی، کیونکہ اس کی جو لوور جو مشینیں بھی ہیں جو بہت پرانی ہیں وہ بھی گورنمنٹ کاسمیٹک سرجری پرووائڈ نہیں کرتی. اگر آپ کسی سرکاری اسپتال میں جاتے ہیں اپنی آنکھ کے حوالے سے تو 10 یا 20 روپے کی ایک چٹھی بنا کے جب ڈاکٹر صاحب کے سامنے بیٹھتے ہیں تو یقیناً وہ ڈاکٹر صاحب تو اپنے کام کے حوالے سے مہارت رکھتے ہوں گے، لیکن اگر آپ کے پاس یہ مشینیں نہیں ہیں تو میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ آپ کے علاج پر کوالٹی علاج تو نہیں ہوگا. آئی میں جتنی بھی سرجریز ہوتی ہیں اس میں ایکوپمنٹ کا بہت زیادہ دار و مدار ہے. آنکھوں میں اگر آپ کے پاس مشین اچھی نہیں ہے تو آنکھوں کا آپ علاج نہیں کر سکتے. سب سے زیادہ جو ایکوپمنٹ ریکوائرڈ ہوتا ہے وہ آئی کی اسپیشلٹی میں ہے. ہمارے پاس کافی قسم کے لیزرز ہے اور ڈیفرنٹ پرپس کے لیے یوز ہوتے ہیں. تو آئی کی اسپیشلٹی اس لحاظ سے دوسرے اسپیشلٹی سے کافی ڈیفرنٹ ہے. ڈاکٹر صاحب باہر سے بھی جو پیشنٹ آتے ہیں تو کیا یہ مشینیں باہر دستیاب نہیں ہیں، مطلب یورپ امریکہ؟ بالکل، یہ باہر کی دنیا میں تو اویلیبل ہے. ہمارے بہت سارے بردر اینڈ سسٹر جو ابراڈ ہوتے ہیں، انگلینڈ سے، یو ایس، گلف کنٹریز سے، وہ آتے ہیں ہمارے سے پروسیجر کرواتے ہیں. ان میں 2 ریزنز ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ادھر ہائیلی ایکسپینسو ہے یہ پروسیجر، بہت ہی ڈبل ٹرپل سے بھی زیادہ ہے. اور دوسرا ہے کہ ایکسپرٹیز، کہ ہم چونکہ ہماری سرجیکل جو اپروچ ہوتا ہے وہ ان سے بہت ڈیفرنٹ ہے. ہمارے سرجنز باہر کے سرجنز سے پاکستانی سرجنز ورلڈ وائڈ بہت نامی گرامی ہیں. ڈاکٹر نعیم صاحب، یہ نزدیکی نظر کے حوالے سے ایک ریولوشنری قدم آپ نے اٹھایا پریس بیانڈ.
اس حوالے سے تھوڑا سا ناظرین کو بتائیں گے؟ پریس بیانڈ یہ پہلی دفعہ ہم نے پرفارم کیا ہے. پریس بیانڈ نزدیک وہ لوگ جو 40 سال سے بو ہوتے ہیں ان کو نزدیک کا چشمہ لگانا پڑتا ہے نزدیک کے کام کے لیے. تو یہ پہلی دفعہ بھی نزدیک کے لیے لیزر متعارف ہوا ہے. زائس کمپنی نے کیا ہے پریس بیانڈ. تو الحمدللہ ہم نے ابھی تک کافی کیسز کیے ہیں, بہت انکریجنگ ریزلٹس ہے, اسپیشلی ان لوگوں میں جن کی ایج 40 سے ابو ہے اور وہ نان ڈائبیٹک ہیں اور ان میں کوئی ایشوز نہیں ہے اور دور اور نزدیک دونوں کے لیے گلاسز استعمال کر رہے ہیں. تو وہ لوگ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. ہمارا بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہے ابھی تک اور الحمدللہ ہم ریگولرلی ابھی یہ کر رہے ہیں. ڈاکٹر نعیم صاحب, آپ نے اپنے انٹرویو کے دوران کہا کہ یہ علاج اگر باہر ممالک میں ہوتا ہے تو انتہائی ایکسپینسو ہے, یہاں پہ مطلب اتنے ایکسپینسو نہیں ہے. باہر سے یعنی فوراً سے پیشنٹ آ رہے ہیں؟ ہمارے بہت سارے پیشنٹ باہر سے ابھی آ رہے ہیں اور ایون آسٹریلیا سے, نیوزی لینڈ سے بھی ایسے ہمارے پاکستانی جو ادھر ہوتے ہیں, چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو وہ ادھر سے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ وائی ناٹ کہ میں یہ علاج. ہمارے یو ایس کے بہت سارے, ابھی 2 دن پہلے میں نے 2 پیشنٹس دونوں باہر جا رہے تھے اور اسپیشلی یو ایس سے جا رہے تھے, تو ان کا ہم نے اسمائل پرو پروسیجر کیا ہے. دونوں بہت خوش تھے کیونکہ یہ پرائس ان کے مقابلے میں بہت کم ہے جس پرائس پہ ہم یہاں پہ پرفارم کرتے ہیں یہ پروسیجر. میں صاحب پوچھنا چاہوں گا, یہ مشینوں کے حوالے سے جو آپ آپریٹ کر رہے ہیں تو نئی مشینیں ہیں, جن لوگوں کے پاس ہے وہ انتہائی, وہ بہت گنتی کے شاید کوئی چند لوگ ہوں گے, اس کو آپریٹ کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے. تو اس کو آپریٹ کرنے کے لیے کہ جو ٹریننگ سیشنز ہوتی ہیں اس کے لیے آپ فوراً جاتے ہیں؟ بالکل, اس کے لیے ہمیں زائس نے پراپر ٹریننگ دی ہے. زائس یعنی جرمنی میڈ ہے یہ چیزیں؟ زائس جرمنی کی کمپنی ہے اور بہت ہی ویل ریپیوٹیڈ کمپنی ہے. تو یہ جو اسمائل پرو کی مشین ہے یہ بھی زائس کمپنی کی ہے. تو انہوں نے ہمیں اسمائل پرو پریس بیانڈ کی باقاعدہ ٹریننگ دی ہے اور ان کے لیے ہم ٹائم ٹو ٹائم باہر جاتے ہیں. آپ کے ساتھ یہ ہمارا دوسرا سیشن رہا اور اس کا پس منظر ناظرین صرف یہی تھا کہ آنکھ کے حوالے سے جو جدت ہے علاج کے حوالے سے وہ یہاں پہ میسر ہے. تو یہ جو نمبرات ہیں اس پروگرام میں گاہے بگاہے آپ کو اسکرین پہ نظر آتے ہیں, اس پہ ضرور رابطہ کریں. ایک کوالٹی علاج اور جدت انداز میں جس میں سیفٹی ہے, جس میں جو روایتی انداز ہوتا ہے اس میں بڑی تکالیف ہوا کرتی تھی. اب ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کی بدولت وہ چیزیں بہت کم ہو گئی ہیں. ڈاکٹر نعیم صاحب کوئی میسج دینا چاہتے ہیں ہمارے ناظرین کو؟ یہ ہے کہ جو لوگ اس لحاظ سے بہت ڈرتے ہیں کہ ہم سے کویسچن کرتے ہیں کہ مجھے کوئی مسئلہ تو نہیں ہو جائے گا, یہ لیزر میں کر لوں گا, تو ایسے, تو یہ ساری میتھس ہیں اور لوگ ڈفرینٹ ٹائپ کے لیزرز کو مکس کر دیتے ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر آپ کا ڈاکٹر آپ کو ریکمینڈ کرتا ہے اور آپ کے کرائٹیریا فلی ٹھیک ہے, پینٹا کیم ٹھیک ہے, تو آنکھوں کے لیزر کے حوالے سے پھر پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ. افواہوں پہ کان نہ دھریں. ڈاکٹر نعیم صاحب سے اپنی زندگی میں ایک بار ضرور رابطہ کریں. مجھے امید ہے آپ دعائیں دے کر رخصت ہوں گے. بہت بہت شکریہ نعیم صاحب. تھینک یو ویری مچ.